بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 20 مارچ ہے اور پاکستان کی جو موجودہ سیاسی، معاشی اور سیکورٹی کی کنڈیشن ہے وہ بالکل غیر مطمئن ہے، اور عوام جو ہے پاکستان کی جنرلی وہ بہت فکر مند ہے اور مایوس بھی ہے اور اپنے نظام سے مایوس ہے۔ تو اس میں میں تھوڑا سا اس کو ذرا آج وہ ٹاپک میں ڈسکس کروں گا جو عموماً ہم ڈرتے ہوئے نہیں کرتے، لیکن میری اس نریشن کے پیچھے ایک نیک نیتی ہے اور میں جو سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے اور ملک کی بہتری کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ فوج کا کردار کسی بھی ملک میں، دنیا میں ہر ملک میں فوج ہے، اور فوج کے اقتدار اعلیٰ کو قائم کرنے کے لیے، کسی ملک کی ساورنٹی کو قائم کرنے کے لیے فوج انتہائی ضروری ہے، اور خاص طور پہ ہمارے خطے میں جہاں پہ ہم انسرکلڈ ہیں ایسے ممالک سے جو کہ پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات بالکل ٹھیک نہیں ہیں۔ ایک سائڈ پہ ہندوستان ہے، افغانستان ہے، کسی حد تک ایران ہے، تو یہ دو ملک جو ہیں ایران، انڈیا اور افغانستان، یہ مسلسل پاکستان کی سالمیت کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور ایران کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات کوئی مثالی نہیں ہیں۔ تو فوج کا بیرونی جو خطرات ہیں اس کا مقابلہ کرنا وہ تو ایک سمجھ میں بات آتی ہے۔ اس کے علاوہ فوج کا جو اندرونی معاملات میں رول ہے وہ بہت پیچیدہ اور بہت زیادہ کنٹروورشل ہو گیا ہے۔ تو اس میں میں عرض کروں گا کہ فوج ایک طاقتور ادارہ ہے، اور ہمارے ملک میں جہاں پہ ابھی تک سیاستدان اس لیول پہ نہیں پہنچے کہ وہ اپنے ملک کا نظام چلا سکیں، اور نہ ہی ہمارے جو ادارے ہیں جس میں بیوروکریسی ہے، عدلیہ ہے، وکلاء ہیں، پولیس ہے، اور باقی بے شمار جو ادارے جیسے روزمرہ میں لوگوں کو ان سے واسطہ پڑتا ہے، ان کی کارکردگی بالکل اچھی نہیں ہے۔ تو فوج کو 2-3 کام کرنے چاہیے۔ نمبر 1، کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ ان کو اپنے آپ کو الائن نہیں کرنا چاہیے، اور فوج کو ملک میں فیئر الیکشن کروانے کی گارنٹی دینی چاہیے، جو کہ آئین میں لکھا ہے۔ آئین کی جو پاسدار ہے وہ فوج ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستانی افواج نے بہت دفعہ آئین توڑا، مارشل لا لگایا، ملک کے حالات اس نیج پہ پہنچ گئے تھے جو کہ یہ چیزیں کرنی پڑی، لیکن اب ہمیں ان چیزوں کو ریپیٹ نہیں کرنا، اور فوج نے اپنے عوام کے ساتھ ان کی حفاظت کر کے، ان کی بہتری کر کے عزت کمانی ہے۔ کیونکہ موجودہ حالات میں جو کہ آج کل کچھ لوگ، پاکستانی لوگ جو کہ ملک سے باہر ہیں، اوورسیز پاکستانی، پاکستان کے اندر، وہ جو فوج کے ساتھ ایکویشن، پیار، محبت کا رشتہ تھا وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور وہ نعرے بازی بھی کسی حد تک کر رہے ہیں، تو جو کہ ہمارے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور ہم اس کو فوری طور پہ، میری اپیل ہے کہ اس کو بند کیا جائے۔ لیکن فوج فوری طور پہ جو کام کرے، فوج کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج موجودہ جن پارٹیز کی فوج مدد کر رہی ہے، وہ اس کو میں یہ کہوں گا، میرے پاس جو میرے الفاظ میں، ایک فیل پارٹیاں ہیں، بالکل اس قابل نہیں ہیں کہ وہ ملک کا نظام چلا سکیں، اور متعدد بار فیل ہوئی ہیں، اور انہوں نے کوئی بڑے کام ملک کی بہتری کے لیے نہیں کیے۔ انہوں نے کوئی ڈیم نہیں بنوائے، انہوں نے بجلی کا انتظام نہیں کیا، انہوں نے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ نہیں کی، انہوں نے ملک کی ترقی میں جو رول پلے کیا اس میں کرپشن بے انتہا ان کے ذمہ ہے۔ تو ایسی پارٹی کے ساتھ جب فوج لگے گی تو فوج بدنام ہوگی۔ لیکن میں اس میں، میرا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ میں کوئی پی ٹی آئی کی مدد کر رہا ہوں۔ پی ٹی آئی کا جو 3-4 سال کا دور حکومت تھا، وہ بھی، اس کو بھی میں ناکام کہتا ہوں، وہ بھی ایک اچھا دور حکومت نہیں تھا، لیکن پی ٹی آئی کا لیڈر جو ہے اس وقت، وہ ملک کی بات کر رہا ہے، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی بات کر رہا ہے، وہ ایک ملکی نظام بہتری کی بات کر رہا ہے، تو اس کی مدد کرنی چاہیے، نہ کہ اس کی جان کی پیچھے پڑ جائیں سارے لوگ۔ ابھی وہ کتنی یہ افسوسناک بات ہے کہ ہم نے 2-3 پرائم منسٹر جو ہمارے
جو لیاقت علی خان کی شہادت ہوئی، ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت ہوئی، محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی، اور اب یہ تینوں خوش قسمتی سے ہماری سیاسی جو قیادت ہے اس میں کہ اس کے بہترین لوگ تھے جو شہید ہوئے۔ اور یہ چوتھا جو ہے یہ بھی، اس کو جو مرضی آپ کہہ لیں، اندھوں میں کانا راجہ کہہ لیں، یا یہ موجودہ لاٹ میں سب سے بہتر ہے، یہ میں وثوق سے کہہ رہا ہوں۔ تو اس کے پیچھے سارا ملک پڑ گیا جی، اس کو کبھی اسے کہتا ہے اس کو جان سے ختم کرنا ہے، اس کی جان پہ حملہ بھی ہو چکا ہے۔ اس سے کوئی بڑی بدقسمتی ہو سکتی ہے کسی قوم کی کہ جو بندہ عوام میں پاپولر ہے، اگر اس کے خلاف آپ ہوں گے تو آپ عوام کی نفرت کو اپنی طرف کریں گے، جو کہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اور ہماری افواج کو ایک مضبوط افواج رہنا پاکستان کی سالمیت کے لیے بہتر ہے۔ افواج پاکستان کیا چاہتی ہیں؟ کیا ایسی چیز ہے جو کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہی؟ اور کون اس پہ اعتراض کر رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر رہا۔ تمام سیاسی حکومتیں ان کی خوشامد کرتی ہیں اور اپنے اقتدار کو انشور کرتی ہیں کہ وہ سیف رہے، بڑھے۔ تو فوج نیوٹرل رہے، فیئر الیکشن کروائے، سیاستدانوں کو بٹھا کے ان کو گائیڈ کرے، ملک میں ڈیم بنوائیں، سستی بجلی پیدا کرنے کے انتظامات کریں، سولر کو رائج دیں۔ یہ جو پولوشن ہے بڑے شہروں میں، اس کو ختم کرنے کے لیے الیکٹرک گاڑیاں منگوائیں، الیکٹرک موٹر سائیکل منگوائیں، اور یہ وہ کام کریں جو عام آدمی کے فائدے کے کام ہیں۔ آپ وہ انشور کریں، وہ کروائیں ان سے۔ اور یہ بہت الیکشن دیکھیں، آئین کی حفاظت کون کرے گا؟ آئین کی حفاظت طاقتور ادارہ کروا سکتا ہے۔ فوج کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو آئین کو توڑے اس کی حفاظت کروائے۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، اس کو مذاق بنا دیا، حکومت پنجاب نے بھی اور KPK کے حکومت نے بھی۔ پہلے ان کو ڈیٹ دی، پھر درخواستیں لیں، آپ کہتے ہیں جی IG صاحب کہتے ہیں پولیس نہیں ہے، چیف سیکرٹری صاحب کہتے ہیں میرے پاس وسائل نہیں ہیں۔ تو یہ آج تک تو نہیں ہوا کبھی پہلے، یہ ایک نیا ہم نے دور دیکھا ہے کہ آئین کی وائلیشن پہ بھی کسی کو کوئی افسوس نہیں ہے، وہ صرف اپنے پوسٹنگ، اپنے اقتدار اور اس کو دوام دینا چاہتے ہیں۔ یہ بہت غلط ٹرینڈ ہے، یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے۔ تو افواج پاکستان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے رول کو میٹنگ کریں، کور کمانڈرز کانفرنس کریں، میٹنگ میں ری رائٹ کریں۔ ان کا رول ان خرابیوں کو ٹھیک کروانا ہے۔ آپ اگر یہ سیاستدان نہیں بیٹھتے تو آپ ان کو بلا کے بٹھائیں، کون انکار کرے گا؟ کوئی انکار نہیں کرے گا۔ اور یہ بڑا آنریبل رول ہے جو آپ کو پلے کرنا ہے فیوچر میں۔ اس کے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا، پاکستان اپنی خود مختاری کو قائم نہیں رکھ سکتا۔ خدا نخواستہ ملک کو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ ملک کی عوام کو اپنے آپ سے الگ مت کریں اور عوام کی خدمت کے لیے جو کام ضروری ہے وہ کریں۔ یہ ایک طاقتور ادارے کا فرض ہے، چاہے آئین میں یہ لکھا ہے یا نہیں لکھا۔ اس کے بغیر پاکستان کے جو حالات ہیں، اقتصادی حالات ہیں، سیاسی حالات ہیں، عدالتی نظام جو ہے یہ بہتر طریقے سے نہیں چل سکتا۔ بھائی عدلیہ تو فیصلے ہی دے سکتی ہے نا۔ اب جج صاحب نے فیصلے دینے ہیں، اس پہ عمل درآمد کروانا طاقتور ادارے کا کام ہے جو فوج ہے۔ پولیس بھی اس پستی پہ چلی گئی ہے جو کہ غلط صحیح کو نہیں دیکھ سکتی۔ ایک لیڈر پہ 100 مقدمے بنا دیے گئے ہیں، جھوٹے مقدمے۔ میں پولیس افسر ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مقدمے اس میں اکثریت جھوٹے مقدموں کی ہے، اور یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ ایسے کریں گے تو آپ دیکھیں کمزور آدمی پہ طاقتور آدمی یہی ظلم کرے گا تھانے لیول پہ۔ تو میں یہ درخواست کرتا ہوں اور میری یہ التجا ہے تمام اداروں سے، خاص طور پہ فوج پہ، کہ وہ اپنا رول بدلے، فیئر الیکشن کروائے، انتظامات کرے، اور سیاستدان جو ہیں اپنے آپ کو بہتر کریں۔ یہ خاندانی جو سیاسی پارٹیاں ہیں یہ فوری طور پہ اپنے یہ جو خاندانی تسلط کو ختم کریں اور پارٹیز کو اوپن کریں، عوام کو آنرشپ لینے دیں، نہیں تو آپ ختم ہو جاؤ گے۔ آپ کے سامنے ہے کافلی، آپ کے سامنے ہے، بڑے اچھے لوگ تھے، اور نون لیگ ٹوٹ پھوٹ رہی ہے، پیپلز پارٹی کا وہی حال ہے۔ تو ANP کہاں گئی؟ اتنی بڑی پارٹی، باچا خان کی پارٹی، بہت انڈین لیول کا لیڈر، اس کا وجود ہی نہیں ہے KPK میں۔ تو میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ فوری طور پہ ملکی مفاد کے مطابق فیصلے کریں۔ شکریہ۔